اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا درس سامعین کے خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ نماز کی اہمیت، جناب لقمان کی نصیحت۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، بے شک کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ آیہ شریفہ میں نماز اور امر بالمعروف کے سلسلے میں حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، چنانچہ ہم اس کی مناسبت سے ان دو اہم واجبات کے سلسلے میں مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ نماز خداوند عالم سے انسان کے رابطے کا سب سے زیادہ آسان، گہرا اور خوبصورت طریقہ ہے جو کہ تمام آسمانی ادیان میں پایا جاتا ہے۔ نماز وہ اکیلی عبادت ہے جس سے پہلے دل نشین آواز رکھنے والا شخص گلدستہ اذان پر جا کر بلند آواز میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل کا نعرہ بلند کرے، تاکہ اپنی آذان کے ذریعے خاموشی کو توڑ ڈالے اور اسلام کے حقیقی افکار کے ایک دورے کا اعلان اور غافلوں کو بیدار کرے۔ نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و دانہ صحرائے مکہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا مقصد نماز کو قائم کرنا قرار دیتے ہیں، حج کے اعمال کو نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء 2 رکعت نماز قائم کرنے کے لیے دشمنوں کے تیروں کے سامنے اپنے سینے کو سپر قرار دیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد الحرام کو نماز گزاروں کے لیے تیار اور پاکیزہ کریں۔ جی ہاں، نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ حضرت زکریا، مریم، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام مسجد اور نماز قائم ہونے والی جگہ کے خدمت گزار تھے۔ نماز کا جلوہ بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب قبرستان میں مردے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز تمام اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے گورنر سے فرماتے ہیں، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے قرار دو اور آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے دوسرے تمام اعمال بھی نماز ہی کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ نماز خداوند عالم کی یاد ہے، اور خدا کی یاد ہی دلوں کو چین و سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کا تذکرہ اکثر صورتوں میں ہوا ہے، چاہے سب سے بڑا سورہ ہو یعنی سورہ بقرہ، یا سب سے چھوٹا سورہ ہو یعنی سورہ کوثر۔ زمینی حادثات جیسے زلزلہ اور خوفناک ہواؤں کے لیے بھی نماز واجب ہوئی ہے، اور آسمانی حادثات کے لیے بھی، جیسے چاند گرہن، سورج گرہن، کہ ان صورتوں میں نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء بیان ہوئی ہے۔ نماز انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز میں تمام کمالات پر توجہ اور رغبت دکھائی دیتی ہے، جیسے پاکیزگی اور صفائی، مسواک، وضو، غسل اور بدن اور لباس کی پاکیزگی۔ ہم فریاد بلند کرنے کی جرأت اور جسارت آذان سے سیکھتے ہیں۔ ہم میدان عمل میں حاضری کو مسجدوں کے اجتماع سے سیکھتے ہیں۔ عدالت پر توجہ کو عادل امام جماعت کے انتخاب سے سیکھتے ہیں۔ اقدار اور کمالات پر توجہ کو ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قبلے میں مستقل سمت کا احساس کرتے ہیں۔ یہودی ایک طرف اور عیسائی دوسری طرف اپنی عبادی رسومات انجام دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو مستقل ہونا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کریم کے حکم کے مطابق کعبہ مسلمانوں کا مستقل قبلہ قرار پایا ہے، تاکہ جہت اور سمت میں مستقل رہیں۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت اس چیز میں دکھائی دیتی ہے کہ نماز کے لباس میں ایک غصبی دھاگا تک نہ ہو۔ سیاست پر توجہ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں، اگر امام معصوم کی ولایت قبول نہ کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔
نظم و ضبط پر توجہ کو نماز جماعت کی منظم صفوں سے، شہداء پر توجہ کو خاک شفا کی سجدہ گاہ سے، جگہ کی صفائی پر توجہ کو مسجد اور اہل مسجد کو دیے جانے والے صفائی کے حکم سے سیکھتے ہیں۔ ہم خدا پر توجہ پوری نماز میں، معاد پر توجہ کو مالک یوم الدین میں، راستے کے انتخاب پر توجہ کو اہدنا الصراط المستقیم میں، اچھے ساتھیوں کے انتخاب کو صراط الذین انعمت علیہم میں، منحرف اور غضب ہوئے لوگوں سے دوری کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، نبوت اور اہل بیت پیغمبر پر توجہ کو تشہد میں، اور نیک و صالح افراد پر توجہ کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سیکھتے ہیں۔ صحیح و سالم کھانے پینے پر توجہ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے۔ ظاہری طور پر آراستگی کو اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ نماز میں بہترین لباس، عطر اور زینت کا دھیان رکھا جائے، یہاں تک کہ خواتین اپنی زینت کی چیزیں بھی نماز میں استعمال کر سکتی ہیں۔ میاں بیوی پر توجہ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان دشمنی یا کینہ ہو اور وہ ایک دوسرے کو اذیت پہنچائیں اور اپنی زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ قرآنی آیات میں نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ساتھ اور ایک دوسرے سے متاثر صورت میں بیان ہوئے ہیں، جیسے الف ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے۔ بے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جیسے نماز برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جیم اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ دال الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، حقیقی مومنین وہ ہیں کہ اگر زمین پر انہیں ہم طاقت دے دیں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔